غير المغضوب عليهم ولا الضالين برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات الله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صلوات الله برادران عزیز و خانان محترم میں آپ کی توجہات کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج کی اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے۔ ارشاد پروردگار ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 257 اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے۔ وہ اپنے ولایت کے تقاضوں کو یوں پورا کرتا ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ ان صاحبان ایمان کو وہ اندھیروں میں نہیں رہنے دیتا، وہ انہیں روشنی کی طرف، اجالے کی طرف، نور کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا، مگر جو صاحبان ایمان کے مقابلے پر ہیں، اور یہ وہی ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا، تو ان کے اولیاء پھر خدا کی ولایت کے مقابلے پر دعوی ولایت کرتے ہیں۔ اور ان کے اولیاء کون ہیں؟ اولیاء الطاغوت، ان کے اولیاء ہیں طاغوت، سرکشی پر مائل، طغیان کرنے والے، اپنی حدود کو کراس کرنے والے، اپنی لائنز کو عبور کرنے والے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کرتے ہی ہیں کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ان کفار کو پھر وہ روشنی کی طرف نہیں جانے دیتے، پھر ان کو وہ کھینچ کر لاتے ہیں اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ گزارش کی کہ پروردگار عالم نے اپنے اس ولایت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو میکینزم اڈاپٹ کیا، اس میکینزم کے اندر ہمیں کچھ افراد نظر آتے ہیں کہ جن تک پروردگار اعظم اس ولایت کو منتقل کرتا ہے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ عہدے ہوئے ہیں کہ جو اپنے سے خاص رکھے، مثلا خدا کا معبود
معبود ہو تو کوئی دوسرا معبود نہیں. قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی، کسی اور کی عبادت نہیں. تو ہم جان گئے کہ یہ عہدہ خاص ہے پروردگار عالم کے لیے. اسی طریقے سے بعض اور ایسے اوصاف ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنے سے خاص کیا، جیسے لفظ اللہ ہے. کسی بندے کا نام عبداللہ تو ہو سکتا ہے، مگر کسی انسان کو اگر آپ اللہ کہنا شروع کریں تو یہ غلط ہو جائے گا. یہ معاملہ لفظ رحمان کے ساتھ ہے کہ خدا رحمان تو اس کے بندے عبد الرحمان تو ہو سکتے ہیں مگر وہ رحمان نہیں کہہ رہے. اب اگر نام عبد الرحمان رکھ دیا جائے تو پھر اس بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو عبد الرحمان ثابت کرے، عبد الرحمان اتنے ملزم نہ کرے. یہ ذہن میں رہے کہ بعض چیزیں ایسی جو پروردگار عالم سے خاص ہے، تو ظاہر ہے کہ بندوں کا نہ اس میں دخل ہو سکتا ہے، نہ خدا نے کسی کو یہ منتقل کی، تو وہ عالم سے خاص ہے. اب اگر پروردگار عالم کسی کو منتخب کرتا ہے اور اس کو اپنا نمائندہ بناتا ہے تو اس نمائندگی کے شرف کے لیے پروردگار عالم نے مختلف نام رکھے. مثلا کسی کو نبی بنایا تو اسے عہدہ نبوت سے سرفراز کیا، کسی کو خدا نے رسول بنایا تو عہدہ رسالت سے سرفراز کیا، کسی کو خدا نے امام بنایا تو عہدہ امامت سے سرفراز کیا. یہ قرآن مجید کی تعبیرات ہیں. اگر آپ دیکھیں تو نبوت کا ذکر، رسالت کا ذکر، امامت کا ذکر آپ کو قرآن مجید کے اندر ملے گا. یہ عہدے وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو دیے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ معبود ہونا یہ تو خدا سے خاص ہے. یہ جو عہدے پروردگار اپنے بندوں کو دے تو عہدے دینے کی وجہ سے بندے نبی کہہ رہے ہیں، بندے رسول کہہ رہے ہیں، بندے امام کہہ رہے ہیں. مگر اب میں اگلا سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ خدا نے جس کو نبی بنایا وہ تو نبی بن گیا، مگر کیا خود خدا بھی نبی ہے؟ خدا نے جس کو رسول بنایا وہ تو رسول بن گیا، مگر کیا خود خدا بھی رسول ہے؟ خدا نے جس کو امام بنایا وہ تو امام بن گیا، مگر کیا خود خدا بھی امام ہے؟ جواب جی نہیں، ایسا نہیں. خدا معبود ہے، بندوں میں معبود کوئی نہیں. بندوں میں نبی ہے، خدا نبی نہیں. بندوں میں رسول ہے، خدا رسول نہیں. بندوں میں امام ہے، خدا امام نہیں. اور اب آئیے ایک اور میں عہدہ آپ کے سامنے پیش کروں، اور وہ عہدہ ہے خلافت. یہ عہدہ بھی خدا نے دیا. اور فرمائیے ہوا یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا کہ بھائی میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آپ یہ انداز دیکھیے، یعنی جو بات میں نے آپ کے سامنے ابھی ٹچ کی ہے میں اس کو مکمل کروں گا، مگر ذرا سا غور فرمائیے گا کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، یہ پروردگار عالم کا آپ اصرار تو دیکھیے. تو میں بنانے جا رہا ہوں، جاعل بنانے والا میں ہوں. آپ نے غور فرمایا، بنانے والا میں ہوں. اور وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا تو وہاں پر بھی کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تمہیں ہم امام بنا رہے ہیں. وہاں آدم کو خلیفہ بنایا تو کہا میں بنا، یہاں ابراہیم کو امام بنایا کہا میں بنا. تو آپ ذرا غور فرمائیے، بنانے کا حق خدا کا ہے، خدا کے سوا کسی کا نہیں. بنانے کا حق خدا کا ہے، خدا کے سوا کسی کا نہیں. یعنی اب آگے بڑھ جائیے اور دیکھیے کہ پیغمبر اکرم بھی جب اعلان کرتے ہیں تو کیا اعلان کرتے ہیں؟ پیغمبر اکرم یہ نہیں کہتے کہ میں بنا کر جا رہا ہوں. پیغمبر اکرم نے یہ نہیں کہا انی جاعل فیکم مستقلا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں بنا کر جا رہا ہوں. حضور نے کبھی یہ نہیں کہا. حدیث ثقلین بہت مشہور ہے، مگر الفاظ کیا ہیں؟ انی جاعل نہ انی تارک فیکم مستقلا، میں بنا کر نہیں جا رہا، میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو میں نے نہیں بنایا، اور جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ قرآن، اطرت، اہل بیت. تو میں تو چھوڑ کر جا رہا ہوں. بنایا قرآن کو بھی اس نے، اطرت اور اہل بیت کو بھی اس نے. تو عزیزان اتنا سادگی کے ساتھ سوال کرنے کا حق تو بنتا ہے کہ جن کو بنانے کا حق رسول کے پاس نہیں ہے تو عرب کے بدوؤں کو یہ حق نہیں ہے.
ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے یہ کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، تو اس موقع پر ملائکہ نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. کیا پروردگار کیا ایسے کو بنائے گا کہ جو زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. جبکہ ہم جو تیری تسبیح کر رہے ہیں، تیری تقدیس بھی کر رہے ہیں، تیرے بے عیب ہونے کو بیان کر رہے ہیں. ملائکہ نے آدم علیہ السلام کی نسل میں آنے والے طول تاریخ میں قیامت تک کے طول زمان جتنے مفسدین ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے پوری انسانیت کو چارج شیٹ کیا کہ یہ فساد کرنے والے ہیں، خون ریزی کرنے والے. یہ بات انہوں نے غلط تو نہیں، آدم علیہ السلام نہ کریں. اگر نسل آدم میں وہ افراد آئے، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. حابیل اور قابیل کی لڑائی اپنے سامنے، تو وہ تو امیجیٹ بیٹے ہیں، مگر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. تو آپ اور فرمائیے. اور پھر اس کے بعد آ کر دیکھیں تو کیسے کیسے مفسدین آئے. فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، نمرود بھی ہے، یزید بھی ہے، اور بھی بہت سے ہیں. مگر کیا کیا جائے، اس میں کچھ نام پردہ نشینوں کے بھی ہیں. اس میں کچھ نام پردہ نشینوں کے بھی آتے ہیں. اب برادران عزیز، یہ اتنے سارے جو مفسدین ہیں نسل آدم ہی میں تو آئے. مگر آپ نے غور فرمائیے ہوا کیا کہ ملائکہ نے چارج شیٹ کیا، اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے، ویژن ہے ان کا. قیامت تک کے طول زمان میں انہوں نے دیکھا اور نظر آیا کہ یہ افراد ہیں کہ ایسے ایسے آنے والے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ پروردگار ایسے کو بنائے گا، میں یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. اور ہم ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرنے والے، ہم تیری تقدیس کرنے والے. پہلا تو سوال یہاں پر آ گیا کہ ملائکہ نے یہ کیا کیا؟ ملائکہ تو معصوم، اگر حکم پروردگار ہے تو ملائکہ اس سے سرتابی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ یاد رکھیے کہ بالکل ملائکہ معصوم ہے، اور ملائکہ نے کوئی سرتابی نہیں کی. ابھی کوئی حکم تو آیا ہی نہیں. یہ تو اناؤنسمنٹ ہے، یہ تو اطلاع ہے. آپ غور فرمائیے، یہ تو اطلاع ہے، یہ تو اناؤنسمنٹ ہے. ملائکہ نے اس موقع پر کسی قسم کا حکم عدولی کا مظاہرہ نہیں کیا. جب حکم دیا جائے گا سجدے کا تو سب کے سب سجدہ ریز ہو جائے گا. اس موقع پر جو انکار کرے گا وہ ابلیس ہے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنات میں سے ہے. مگر جو حکم دیا گیا تھا ملائکہ کو، تو اس وقت چونکہ جن بھی ان کی صفوں میں بیٹھا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی اس حکم میں شامل تھا. اس نے جب انکار کر دیا تو پروردگار عالم نے اسے راندہ رجیم قرار دیا. یہی ہوا نا. یہاں پر حضرت علامہ طالب جوہری صاحب یاد آئے، وہ بہت پیاری بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صفِ ملائکہ میں ابلیس موجود ہے، تو پہلو میں تو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو ملائکہ کے پہلو میں بیٹھنے کی وجہ سے ابلیس رہا یا فرشتہ بن گیا؟ تو یاد رکھیے گا برادران عزیز کہ پہلو میں ہونا کبھی بھی کافی نہیں ہوگا. اگر آپ دور سے دیکھیں گے اور صفِ ملائکہ پر آپ کی نظر پڑ جائے تو ایسا لگے گا کہ جیسے فرشتے ابلیس کے ساتھ شیر و شکر ہیں. مگر یہ آپ کی نظر کا دھوکہ ہوگا، حقیقت اس سے مختلف ہے. درود بھیجیے گا محمد وآلہ. تو اب آپ اور فرمائیے برادران عزیز، ہوا یہ کہ ملائکہ کے سامنے یہ کیس رکھا گیا، ان کے سامنے اناؤنسمنٹ کی گئی، اعلان کر دیا گیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. ملائکہ نے یہ بات کہہ دی. اور ملائکہ سیکھنے کے لیے یہ سوال پوچھ رہے ہیں. بقول علامہ سعید علی نقوی صاحب کے کہ ملائکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں طالب علم کی حیثیت رکھتے ہیں، تو سارے طالب علم کو معلم سے سوال کرنے کا حق تو ہے. لیکن اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب سے انہوں نے سوال کیا تو پروردگار عالم نے کہہ دیا انی عالم و مالا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا. اب یہاں پر یونیورسٹی اور کالج کے بچے جوان موجود ہوں گے. آپ مجھے بتائیے یہ جواب اس کو جواب کہتے ہیں؟ یعنی آپ انصافاً بتائیے، احترام میں خاموش ہو جائیں تو آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر کبھی کوئی معلم ہے وہ ایک بات کہے اور طالب علم سامنے سے کہے کہ یہ بات یوں نہیں یوں ہونی چاہیے، اور وہ معلم یہ کہتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ جواب تو نہیں ہے. اس کو آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوال کو ٹھکرا دیا گیا، سوال کو ریجیکٹ کر دیا گیا. بہت توجہ کیجیے، سوال کو ریفیوز کر دیا گیا، یعنی درخور اتنا نہیں سمجھا گیا. پروردگار عالم کی طرف سے اس سوال کو ٹھکرا دیا گیا. یعنی یہ کیوں کیا؟
دیکھیے برادران عزیز، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال کا جواب دینا ہوتا ہے مگر رائٹ ٹائم کا انتظار کرنا مقصود ہے۔ اب اگر اس موقع پر سوال کا جواب دے دیا جائے، یہ بالکل ایسا پری میچور آنسر کہ MBBS کے کسی کالج کے اندر آپ کا داخلہ ہو گیا میڈیکل کالج میں، اور جو بات چوتھے سال میں آنے والی ہے وہ طالب علم نے پہلے سال میں پوچھ لی، تو استاد کیا کہے گا؟ استاد کہے گا کہ ابھی بہت سی تمہیدات مقدمے زینے باقی ہیں، ان کو طے کرو، پھر وہاں پہنچو گے کہ جہاں تمہیں سمجھایا جا سکے۔ تو اس وقت تو اتنا سمجھ لو کہ جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم ہے، ابھی جو تمہیں جاننا ہے اسے جان لو، باقی باتیں تمہیں بعد میں سمجھاتی جائیں گی۔ ایسا ہی ہے نا، یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کہا کہ بھئی میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، ملائکہ نے وہاں سے سوال کر دیا۔ اب اگر پروردگار عالم جواب دے دے تو خدا کی نظر میں ابھی ملائکہ اس لیول پر نہیں ہے کہ اس بات کو سمجھ سکیں، تو ہوگا کیا؟ بہت توجہ کیجیے گا، ہوگا یہ کہ یہاں سے خدا جواب دے گا، ملائکہ پھر سوال کریں گے، خدا پھر جواب دے گا، ملائکہ پھر سوال کریں گے، خدا پھر جواب دے گا، ملائکہ پھر سوال کریں گے، تو ایک شورا کی کیفیت قائم ہو جائے گی۔ تو پروردگار عالم نے طے کیا کہ اس سوال کو ٹھکرا کر پہلے دن ہی طے کر دیا جائے کہ خلافت کے باب میں شورا کے دروازے کو ہم بند کریں۔ ہم اسے بند کر چکے ہیں کہ عہدہ میرا، میں مقرر کرنے والا ہوں، ہوا نہیں، تم ہو کون سوال کرنے والے؟ تم کون ہو یہ پوچھنے والے کہ اس کو کیوں بنایا اور اس کو کیوں نہیں بنایا؟ کہ میں بنا رہا ہوں، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں کس کو بناؤں اور کس کو نہ بناؤں۔ اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سوال بالکل میرے ذہن میں جس کو میں نے آپ کے سامنے آغاز تقریر میں پیش کیا، ابھی میں اس کی طرف آؤں گا تھوڑی دیر کے بعد، مگر ذرا سی توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو خدا نے بنایا مٹی سے، انی خالق بشرا من طین، تو یہ نور، یہ ہے مٹی، تین تے والا نہیں، البتہ تین عربی کے اندر تے والا بھی ہوتا ہے، والتین والزیتون، مگر اس تین سے مراد ہوتی ہے انجیل۔ یہاں پر توئیں یا اور نور، تو یہ توئیں یا نور کا مطلب کیا؟ مٹی۔ پروردگار عالم نے کہا میں نے مٹی سے بنایا۔ خلقہ من تراب، سورہ آل عمران، تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں۔ آدم کو خدا نے مٹی سے بنایا، ثم قال له کن فیکون، اس کے بعد کہا ہو جا، اور ہو گیا۔ تو خدا نے آدم کو بنایا مٹی سے، تو یہ خلیفہ مٹی سے بنایا گیا۔ اور سامنے کون ہے؟ ملائکہ، ان کو کس سے بنایا؟ نور سے بنایا۔ تو یہ نوری ملائکہ ہیں اور یہ خاکی خلیفہ ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ملائکہ نے جو سوال کیا تھا تو کوئی استثناء ہے کہ سارے ملائکہ نے سوال کیا اور دو نے نہیں کیا؟ نہ، ترجمان جو بھی ہو، مگر ملائکہ نے سوال سب کی طرف سے کیا۔ تو سارے کے سارے ملائکہ جو نوری ہیں وہ اجماع کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ آدم کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں برادران عزیز، غور فرمائیے گا کہ سارے کے سارے ملائکہ جو نوری مخلوق ہیں وہ اجماع کر کے یہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اور پروردگار عالم نے اس نوری مخلوق کے اجماع کو ٹکرا دیا اور کہا کہ تمہارے اجماع سے کچھ نہیں ہوتا، فیصلہ میرا ہے، میں جس کو بنانا چاہوں گا بناؤں گا۔ اب آپ غور فرمائیے کہ اگر خاکی خلیفہ کے مقابلے پر نوری ملائکہ کا اجماع نہیں چل پایا تو نوری خلیفہ کے مقابلے پر خاکی بندوں کے اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ کیا حیثیت ہے اس اجماع کی؟ اگر وہ ہوا بھی ہو، اول تو اس کا ہونا ہی اسٹیبلش نہیں ہے، لیکن اگر وہ ہوا بھی ہو تو اس کی حیثیت کیا ہے کہ جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں بنا، تو اگر نوری خلیفہ خدا بنا رہا ہے تو اس کے مقابلے میں خاکی اور خاطی بندوں اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، بہت توجہ کیجئے کہ یہاں پروردگار عالم نے کہہ دیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وقت گزرا اور وقت گزرنے کے بعد پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں اپنی روح پھونک دی، نفخت فیہ من روحی، میں نے اپنی باز روح کے اندر پھونک دی۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمارے لیے سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے۔ جب پروردگار یہ کہتا ہے کہ میں نے آدم میں اپنی باز روح کو پھونک دیا، من تمیز کے لیے باز روح کو پھونک دیا،
تو یہ روح پروردگار عالم میں سے نہیں معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ کہ خدا نے اپنے میں سے کچھ حصہ نکال کر اس میں ڈال دیا۔ اگر ایسا ہو جائے تو خدا مرکب قرار پائے گا، تو مرکب قرار پائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے وجود میں جس چیز سے مرکب ہوا ہے اس جز کا محتاج ہو جائے گا، اور جو محتاج ہو جائے گا وہ سب کچھ ہوگا پھر خدا نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ پروردگار عالم کے بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ہم ایک ہیں مگر ہمارا ایک ہونا خدا کے ایک ہونے جیسا تھوڑی۔ آپ غور فرمائیے، ہم ایک ہیں، آپ ایک ہیں، آپ ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر ایک ہیں، مگر ایک ہونے کے باوجود ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم ایک ہیں مگر دو آنکھیں ہیں، ہم ایک ہیں مگر دو کان ہیں، ہم ایک ہیں مگر دو ہاتھ ہیں۔ ہم ایک ہاتھ جو رکھتے ہیں اس کے اندر 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلیوں کے اندر کتنے کروڑوں اور اربوں سیلز ہیں۔ یہ ہے ترکیب، مرکب ہونا، کہ جس کے اندر اتنی چیزوں کی ترکیب ہو پھر جا کر وہ ایک ایسا بنے کہ جو ٹوٹ کر آدھا بھی ہو سکتا ہے اور بڑھ بھی سکتا ہے۔ خدا مادہ نہیں ہے، مادی وجود نہیں رکھتا، وہ مادے کا خالق ہے۔ جب وہ مادے کا خالق ہے تو ترکیب سے پاک ہے، اسی لیے صفات سلبیہ کے اندر کہا جاتا ہے وہ مرکب نہیں ہے۔ پروردگار عالم ورا الورا، ورا الورا، ورا الورا، انسانی ذہن اور سوچ سے مابرا پروردگار عالم کا وجود ہے۔ تو اب پروردگار عالم نے یہ کہا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی باز روح کو پھونک دیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اور صرف ایک کہ پروردگار عالم نے اس روح کے شرف کو بتایا ہے کہ جان لو کہ وہ ایسی ہے کہ جس کو میں نے اپنی طرف منسوخ کیا۔ یہ نسبت کا شرف ہے۔ یعنی آپ ذرا غور کیجیے، پروردگار عالم کیا کہتا ہے خانہ کعبہ کے بارے میں؟ انتا ہیرا بیتی، اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو صاف رکھو۔ تو کیا پروردگار اس گھر کے اندر رہتا ہے؟ بیتی، گھر میرا۔ اگر خدا اس گھر کے اندر رہنے لگے تو خدا مقید ہو گیا، یعنی وہ اس گھر میں رہتا ہے، گھر سے باہر نہیں ہوتا۔ تو جو مقید ہو گیا وہ محدود ہو گیا، جو محدود ہو گیا تو پھر خدا نہ رہا۔ توجہ کیجیے گا برادران عزیز۔ تو پھر یہ بیتی کیوں کا؟ اچھا آئیے، وہ جناب صالح علیہ السلام کی اونٹنی ناقۃ اللہ ہے وسقیاہا، یہ اللہ کا ناقہ ہے، تو کیا خدا اس ناقے کے اوپر سواری کرتا ہے؟ معاذ اللہ، اگر خدا اس پر سواری کرے گا تو اس پر ہے، تو کسی اور جگہ نہیں، تو پھر تو مکان کے اندر پھر مقید ہو گیا، تو خدا کہاں رہا؟ اور فرمائیے گا برادران عزیز، نہ ناقۃ اللہ پر اللہ سواری کرتا ہے، نہ بیت اللہ میں خدا رہتا ہے، نہ من روحی کہہ کر پروردگار عالم نے اپنا کوئی حصہ کاٹ کر آدم میں ڈال دیا، بلکہ یہ صرف اور صرف شرف کو بتانے کے لیے کہ سمجھ جاؤ کہ یہ ناقہ عام ناقہ نہیں ہے کہ جسے خدا نے اپنی طرف منسوخ کیا، یہ گھر عام گھر نہیں ہے کہ جسے خدا نے بیت اللہ کہا، اور وہ روح عام روح نہیں ہے کہ جسے خدا نے روح اللہ کہا۔ اب اگر بیت اللہ سمجھ میں آ گیا، ناقۃ اللہ سمجھ میں آ گیا، روح اللہ سمجھ میں آ گیا، تو پھر اس کے بعد عین اللہ کی سمجھ میں آ گیا، رب اللہ کی سمجھ میں آ گیا، ید اللہ کی سمجھ میں آ جائے گا، لسان اللہ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ درود ہے محمد و آلہ۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم نے کہا روح اللہ، اس روح کو خدا نے اپنی طرف منسوخ کیا، اور وہ عین اللہ کہ یہ آنکھ ایسی مقدس ہے کہ وہی دیکھتی ہے جو خدا دیکھنا چاہتا ہے، یہ کان اذن اللہ ہے، یہ کان وہی سنتے ہیں جو خدا سنوانا چاہتا ہے، یہ زبان لسان اللہ ہے، اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو خدا نکلوانا چاہتا ہے، ید اللہ یعنی یہ ہاتھ اللہ کے ہاتھوں سے وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کروانا چاہتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آلہ۔ یہ میں خاص اپنے نوجوان دوستوں کے لیے وہ ان چیزوں میں کنفیوز نہ ہوں، اس کے مطلب کو سمجھیں کہ عربی کی یہ لطافتیں، یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ استعارے، یہ تشبیہات ہر زبان میں ہوتی ہیں۔
عربی کے اندر بھی. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید بھی جب ان الفاظ کو استعمال کرتا ہے تو کس معنی میں استعمال کرتا ہے. تو پروردگار نے کہا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی باز روح پھونک دوں وقعوا لہ ساجدین، تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا، سب سجدے میں چلے گئے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. ایک تبصرہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. تو ابلیس کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہ آدم علیہ السلام خدا کے خلیفہ ہیں، اگر بالکل پتا تھا. کبھی انکار کیوں کیا؟ انکار اس لیے کیا کہ اس کے اندر تکبر موجود تھا. اس کا مطلب ماننا پڑے گا کہ کئی مرتبہ انسان علم کے باوجود کسی اخلاقی خباثت کی وجہ سے خدا کے خلیفہ کا انکار کر دیتا ہے. وہاں پر ایشو یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس علم نہیں ہوتا، اس نے دیکھا ہوتا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوتا ہے، دن کی روشنی میں دیکھا ہوتا ہے، جلتی ہوئی دھوپ میں دیکھا ہوتا ہے، منظر ممبر دیکھا ہوتا ہے، قیاموں کا ممبر ہوتا ہے اس پر دیکھا ہوتا ہے، رسول کے ہاتھوں پر دیکھا ہوتا ہے، ہاتھوں پر ہاتھوں کو بلند دیکھا ہوتا ہے، اور اپنے کانوں سے سنا ہوتا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. دیکھ بھی لیا ہوتا ہے، سن بھی لیا ہوتا ہے اور سمجھ بھی لیا ہوتا ہے. ایسے سمجھدار کم ہی گزرے ہیں، ایسے سمجھدار کم گزرے ہیں کہ جن کو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اور پھر کہتے ہیں بخن بخن. تو مبارکباد دینے کا مطلب یہی ہے کہ سمجھ تو لیا ہے کہ یہ مولا اسی معنی میں ہے کہ جس معنی میں ہم نہیں ہیں. تو آپ ذرا غور فرمائیے ایسے سمجھدار کم گزرے ہیں. کبھی خطبہ سمجھ میں آ جاتا ہے، کبھی ارادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. جب ارادہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ایسے سمجھدار افراد پہ کاغذ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، قلم دینے سے انکار کر دیتے ہیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے اس میں اپنی باز روح کو پھونک دیا، اب تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. انکار کر دیا ابلیس نے. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اب یہاں پر ایک سوال جس کا تعلق میرے اس بنیادی سوال کے ساتھ ہے کہ جسے آغاز گفتگو کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کہ آپ ذرا توجہ کریں کہ یہ جو پروردگار عالم نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. یہ خلیفہ کس کا بنا رہا ہے پروردگار؟ دیکھیں یہ بہت اہم سوال کہ خدا کس کا خلیفہ بنا رہا ہے. دیکھیں خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب اہل زبان حضرات تشریف فرمائیں، اردو کے اندر بھی خلف کا لفظ استعمال ہوتا ہے فرزند کے، اس لیے کہ وہ باپ کے بعد آتا ہے. خلف صالح، خلف غیر صالح. خلف صالح یعنی صالح فرزند، خلف غیر صالح یعنی جو نالائق اولاد. تو خلف جو بعد میں آئے، خلیفہ جو بعد میں آئے، سلف جو پہلے، اسلاف کی اسی کی جمع جو گزر گئے. ہم نے کہا اسلاف کی عزت کو مٹی میں ملا دیا، یعنی بزرگان کی عزت کو مٹی میں ملا دیا. خلف اور اس کی جمع اخلاف، اسی سے نکلا خلیفہ. تو خلیفہ بعد میں آتا ہے، یہی ہے. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے اور غور فرمائیے کہ زمین میں پروردگار عالم خلیفہ بنانے جا رہا ہے. زمین میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام جائیں گے تو ابو البشر فرد اول تو جناب آدم علیہ السلام ہے، جہاں سے انسانیت چل رہی ہے. تو ان سے پہلے تو کوئی نہیں ہے، تو یہ خلیفہ کس کے؟ سوال تو ہے کہ یہ خلیفہ ہیں کس کے؟ جیسے کہ ان سے پہلے تو کوئی نہیں، کوئی ہو اور اس کے بعد عالم جناب آدم علیہ السلام تو ہم کہیں کہ جو ہیں ان کے خلیفہ ہیں جناب آدم علیہ السلام. لیکن جب کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں انسانوں میں سے، تو یہ آدم علیہ السلام کس کے خلیفہ بنائے جا رہے ہیں؟ اب ذرا دیکھیے، کہا مفسرین نے
عام طور پر ہمارے برادران اہل سنت کے علماء نے اسی قول کو بیان کیا. وہ کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ زمین پر انسان تو نہیں تھے مگر انسان سے ملتی جلتی ایک قوم تھی جس کا نام تھا نسناس. نسناس. تو نسناس قوم آباد تھی کہ جس کے کرتوت کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوا. وہ مر گئے, ختم ہو گئے, بچے کچھ تھے, لیکن بہرحال اس نسل کا بالآخر خاتمہ ہوا. تو اس نسل کی جگہ پر خدا نے انسان کو چونکہ زمین پر پیدا کرنے کا فیصلہ کیا, لہذا آدم علیہ السلام ان کے خلیفہ قرار پائے. تو آدم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے خلیفہ بن رہے ہیں کہ جس کے اوپر عذاب ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایسی قوم کی جس کے اوپر خدا نے عذاب نازل کیا ہے, اس کے خلیفہ آدم علیہ السلام کو پروردگار بنا رہا. اگر برادران عزیز ایسے ہی معاملہ ہوتا تو فرشتوں کو کہنا تھا کہ جن کے یہ خلیفہ بن رہے ہیں ان میں کون سی خوبی ہے کہ یہ عہدہ لے کر ہم کچھ کریں گے. ہمیں کیا انٹرسٹ ہے اس عہدے کے اندر, کس کے خلیفہ بن رہے ہیں. جن کے خلیفہ بن رہے ہیں ان پر عذاب تو نازل ہوا, تو چھوڑو اس عہدے کو. یہ بالکل منطقی طور پر ہے کہ فرشتے نظر رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہ ہم سب جو کہ ہم تھے مقدس ہوگا, اے پروردگار ہونا تو ہمیں چاہیے خلیفہ. تو پھر ہمارے علماء نے اس کا موقف کیا ہے, اور بہت خوبصورت موقف ہے. علامہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی نقی صاحب واقعاً عظیم شخصیت, انہوں نے ایک جگہ اس کو ڈسکس کیا اور انہوں نے بہت پیاری بات کہی, اور اس مثال کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک بات بتائیے, ابھی کراچی میں پہلے عشرے میں بہت بارش ہوئی, یہاں کا مجھے نہیں معلوم, یہاں پر بھی شاید ہوئی, کراچی میں تو بہت ہی بارش ہوئی. تو سب چیزیں معطل ہو گئی, کام معطل ہو گیا, کاروبار معطل ہو گیا, نوکریاں معطل ہو گئی, سب کچھ معطل ہوا سوائے ذکر حسین کا. ذکر حسین معطل نہیں ہوا. تو ذکر حسین تو ہو رہا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز سے بھی. آپ دیکھیں بارش کے اثرات ہے, مگر اس کے بعد ممکن تشریح تو لے آئے, مگر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بہت زیادہ بارش ہوئی تو کچھ تعداد کم ہو گئی. ذکر تو ہوا مگر کچھ تعداد کم ہو گئی. اب اگلے دن صاحب ملے تو ان سے سوال کیا کہ جناب کل آپ تشریف نہیں لائے. کہا کہ وہ میرے گھر میں بارش کی وجہ سے بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا. اب اگر وہ یہ نہ کہیں کہ میرے گھر, صرف اتنا کہیں کہ میں اس لیے نہیں آ سکا کہ گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا, تو کیا آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری ہے کہ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ تو وہ پڑوس کے گھر کی بات کر رہے ہیں, چچا کے گھر کی بات کر رہے ہیں, ماموں کے گھر کی بات کر رہے ہیں. اگر کسی اور کے گھر کا ذکر ہوتا تو وہ بیان کرتے. اگر انہوں نے کسی کے گھر کا ذکر نہیں کیا, صرف اتنا کہا گھر میں پانی بہت جمع ہو گیا, تو یہ خود بخود ہے کہ متکلم اپنی بات کر رہا ہے. میں اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں, میرے گھر میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا. اگر ہم پوچھے کل آپ تشریف نہیں لائے تھے, خیریت کہا ایئرپورٹ گیا تھا. کیوں؟ کہ بھائی صاحب کو لینے کے. تو کیا مجھے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے بھائی صاحب کی بات ہو؟ کسی اور کے بھائی صاحب ہوتے تو آپ بتا دیں. اگر کسی اور کے بھائی صاحب کا ذکر نہیں کیا تو اس کا مطلب خود بخود ہے, اسٹیبلشڈ ہے کہ آپ اپنے بھائی صاحب کی بات کر رہے ہیں. کہ میں اپنے بھائی صاحب کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مضاف الیہ کو بیان نہ کیا جائے اور متکلم کوئی بات کہہ رہا ہو تو اس کا مطلب خود بخود ہے کہ متکلم اپنی بات کر رہا ہے. اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کیا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. خدا نہیں بتاتا کہ کس کا خلیفہ. اگر خدا کسی اور کا ذکر کرے تو اس کا خلیفہ, اور اگر کسی اور کا ذکر نہ کرے تو خود بخود ہے کہ پروردگار اپنی بات کر رہا ہے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. آپ نے غور فرمایا. اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کا خلیفہ کیوں مانا جا رہا ہے؟ کیا کہا تھا خدا نے؟ اس قال ربک, آپ کے رب نے کہا ملائکہ سے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا. پالنے والا کس چیز کا پالنے والا؟ جب اس نے جسم دیا ہے تو جسم کو بھی پالے گا, اور جب اس نے روح اور عقل دی ہے تو عقل اور روح کو پالنا بھی اسی رب کی ذمہ داری ہے. اور جب اس کی ذمہ داری ہے تو جسم کو پالنے کے لیے وہ غلہ دے گا, گوشت دے گا, غذا دے گا, پانی دے گا, مشروب دے گا, اور تمام چیزیں رزق کے طور پر دے گا. اور اگر اس نے روح اور عقل دی ہے تو پھر اس کی ذمہ داری ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہیں اندھیروں میں بھٹکنے نہ دے, کچھ ایسے مقرر کرے جو اس کی طرف سے اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آئے.
دینے والے ہیں، یہ پروردگار عالم کے خلیفہ ہیں، یہ خدا کے خلیفہ ہیں۔ اور خدا خود کیوں نہیں آتا؟ یہ خدا کی سنت کے خلاف ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آئے۔ اگر وہ بے نقاب ہو کر آ گیا تو ان آنکھوں میں کہاں طاقت ہے کہ خدا کے وجود کی تجلی کو برداشت کرے؟ کہاں؟ اس فاعل کی فاعلیت کا مسئلہ نہیں ہے، اس قابل کی قابلیت کا مسئلہ ہے۔ اور فرمائیے گا برادران عزیز کا مسئلہ یہ کہ اگر وہ صحن عالم میں بے نقاب ہو کر آ جائے اور انسانی آنکھیں اس کو دیکھنے لگیں تو وہ ایک سمت میں محدود ہو گیا، وہ ایک سمت میں محدود ہو گیا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو دیکھ رہا ہوں، پیچھے جو ہے اس کو نہیں دیکھ رہا۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہ آپ سامنے ہیں۔ جب آپ سامنے ہیں تو آپ پیچھے نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک سمت میں آ گیا وہ نظروں کی رینج میں آنے کے لیے محدود ہو گیا، اور جو محدود ہوگا وہ سب کچھ ہوگا خدا نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، تو اب خدا کی ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ پالے، تو اس نے پالنے کے لیے افراد کا انتخاب کیا، ایسے افراد کا انتخاب کیا کہ جس پر خدا کی نگاہ انتخاب ٹھہری۔ ان افراد میں فرد اول کا نام ہے آدم، تو خدا نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں؟ جواب جی ہیں، بالکل آدم علیہ السلام نبی بھی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے خلیفہ ہیں؟ جواب جی ہے، آدم علیہ السلام نبی ہوتے ہوئے خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ خدا کے۔ نبی کس کے تھے؟ خدا کے۔ جو رسول ہے وہ رسول ہوتے ہوئے خلیفہ ہے؟ جواب جی ہے، رسول ہوتے ہوئے خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ؟ رسول کس کے تھے؟ جب رسول اللہ تھے تو خلیفہ بھی خلیفۃ اللہ۔ امام ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے اور آگے امام بنا دیا، کیا یہ امام ہوتے ہوئے خلیفہ ہے؟ جی ہاں، یہ امام ہوتے ہوئے خلیفہ۔ کس کے خلیفہ؟ امام کس کی طرف سے؟ من جانب اللہ، تو خلیفہ کس کے؟ خلیفۃ اللہ۔ تو ہم کو یہ سمجھ میں آیا کہ اس لفظ خلافت میں عمومیت پائی جاتی ہے کہ جو عہدہ نبوت کو بھی کور کرتا ہے، عہدہ رسالت پر بھی حاوی ہے، عہدہ امامت کو بھی کور کرتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم کی آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد جو ہوا آپ جانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو مسئلہ خلافت پر آ گئے وہ آ گئے، اب آ گئے تو پریشانی ہوئی، بہت توجہ کیجیے گا، پریشانی ہوئی۔ ان کو کہا کیا جائے؟ خلیفۃ اللہ کہنے کا حوصلہ نہیں کرتا، یہ حوصلہ نہیں تھا، تو کیا کہا جائے؟ تاکہ یہ ہے خلیفہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، جیسے بھی مگر اللہ کے رسول کے خلیفہ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کے رسول کے ہو گئے خلیفہ۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ استحاب دیکھیے جو حالات صحابہ پر کتاب لکھی گئی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹائپ کر کے دیکھ لیجیے۔ ابھی عرض کرتا ہوں مزید، کیوں کہ یہ کیا ہے؟ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفہ، ٹھیک ہے؟ 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا، اس کے بعد ظاہر ہے کہ دوسرے خلیفہ آ گئے۔ اب جب وہ آ گئے اب ان کو کیا کہا جائے؟ اب وہ کیا تھے؟ خلیفۃ رسول اللہ، ان کو کیا کہا جائے؟ خلیفت رسول اللہ۔ یقین جاننے کے لیے مشکل پیش ہے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ ایک اصطلاح ہے، کتاب و اضافات، کہ وہ اضافات پر اضافات بڑھتی جا رہی۔ انہوں نے اجلاس بلایا، ایک مسئلہ پیش آ گیا تو اجلاس بلایا کہ بھائی اس مسئلے کا حل کرو، یہ تو اتنا لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ، میرے بعد جو آئیں گے پھر کیا کہیں؟ اللہ کے رسول کے خلیفہ کے خلیفہ کے خلیفہ، تو اس سلسلہ کہاں تک جائے گا؟ ان کو کیا معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مصطفیٰ کمال پاشا اس سلسلے کو ہی ختم کر دے گا۔ تو اب وہ مسئلہ ہو گیا، ایک مسئلہ پیش آ گیا، تو اس مسئلے کے پیش آنے کی صورت میں انہوں نے ایک اجلاس بلایا۔ اچھا ہمیں انتظار تھا، ہم پڑھ رہے تھے کتاب میں، تو ہمیں انتظار تھا کہ ظاہر کہ مسئلہ پیش آیا تو یہ تو کہتے ہیں کہ خدا اس مسئلے کے لیے مجھے زندہ نہ رکھے گی جس کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہو، تو ان کو بھی بلایا ہوگا، اس پورے اجلاس میں مولا کہیں نہیں، تو سیدھی سی باتیں کہاں سے ہوں گے؟ سیدھی سی بات ہے، ان کو کیوں بلایا جائے گا؟ ان کو معلوم ہے کہ وہ بنیاد ہی سے اختلاف رکھتے ہیں، تو ان کو نہیں بلایا گیا۔ مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے وہاں پر اس مسئلے کا حل کیا۔ یہ خود ایک بہت مسٹری ہے، یہ کریکٹر جو ہے وہ بڑا مسٹیریس کریکٹر، مگر چھوڑیے وہ ساری بات کو۔ مغیرہ ابن شعبہ، وہ اجلاس ہو رہا ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ اتنا لمبا ہو رہا ہے، اس کو کسی طریقے سے شارٹ تو کرو۔
خلیفت رسول اللہ شارٹ کرو، ورنہ بعد میں تو یہ لمبا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب بہت آسان سا معاملہ ہے، چھوڑیے یہ خلیفہ 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 چھوڑیے۔ ایک لفظ میرے زبان پر آ رہا ہے مگر میں نہیں بولنا، عوامی زبان میں اس طرح کے کاموں کے لیے خلیفہ کے ساتھ ایک اور لاحقہ لگتا ہے کہ چھوڑیے اس کو۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ تجویز تو کرنا کیا ہے کہ نحن مومنون وانت امیرنا۔ بات سیدھی اور صاف یہ ہے کہ ہم ہیں مومنین، آپ ہیں ہمارے امیر، تو آپ بن گئے انت امیر المومنین، آپ بن گئے مومنوں کے امیر، امیر المومنین۔ ایک حل ملا وہ بھی چوری کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اب یہ ٹھیک ہے معاملہ کہ اب صحیح کیا شارٹ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ صحیح ہے اب یار یہ کہا کریں گے امیر المومنین، تو بعد والوں کو بھی امیر المومنین، یہاں تک کہ بنو امیہ والے بھی امیر المومنین اور بنو عباس والے بھی سارے کے سارے امیر المومنین، وہ سب امیر المومنین ہو گئے۔ یہ وہاں پرابلم ہے، ہمارے یہاں کوئی پرابلم نہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ آدم خلیفۃ اللہ، نوح خلیفۃ اللہ، ابراہیم خلیفۃ اللہ، عیسیٰ خلیفۃ اللہ، موسیٰ خلیفۃ اللہ، وہ نبی ہو کر خلیفۃ اللہ، رسول ہو کر خلیفۃ اللہ، خاتم النبیین ہو کر خلیفۃ اللہ، ابراہیم امام ہو کر خلیفۃ اللہ، علی کیا ہے خلیفۃ اللہ، حسن کیا ہے خلیفۃ اللہ، حسین کیا ہے خلیفۃ اللہ، زین العابدین کیا ہے خلیفۃ اللہ۔ یہاں تک کہ 12ویں امام کے لیے بھی زیارت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، ہے خلیفہ رحمان۔ برادران عزیز یہاں تک تو کسی کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ وہ کہہ سکے خلیفہ رحمان۔ لیکن اب وہ سوال جو ابتدا میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ کیا تھا؟ معبود صرف خدا، لا شک آپ یہ بتا رہے ہیں وہ صرف اور صرف خدا، وہ صرف اور صرف پروردگار، اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، یہ خدا سے خاص ہے۔ لفظ اللہ خدا سے خاص ہے۔ لیکن اب آئیے، نبوت خدا دیتا ہے، یہ نبی اللہ ہے، کیا خدا بھی نبی ہے؟ ٹھیک ہے، خدا نبی بناتا ہے۔ رسول اللہ یہ اللہ کے رسول ہے، کیا خدا بھی رسول ہوتا ہے؟ خدا رسول بناتا ہے۔ یہ امام من جانب اللہ، کیا خدا بھی امام ہے؟ خدا امام بناتا ہے۔ خلیفۃ اللہ اللہ بناتا ہے، کیا خدا بھی خلیفہ ہے؟ خدا کسی کا خلیفہ نہیں، تو خدا نبی نہیں، بہت توجہ کیجیے، خدا رسول نہیں، خدا امام نہیں ہے، خدا خلیفہ نہیں ہے، خدا ان سب کو بناتا ہے۔ مگر اب میں کیا کروں؟ ایک عہدہ پروردگار عالم نے ایسا پیش کیا کہ جس کے بارے میں اعلان کیا خلیفہ خدا نہیں، نبی خدا نہیں، رسول خدا نہیں، امام خدا نہیں، مگر جب منزل ولایت آئی اللہ ولی رسول ولی علی، اللہ ہی بنا مگر کس کو بنا؟ اللہ کی نگاہ انتخاب جس پر ٹھہر گئی۔ اب جو ولی ہے اس کے لیے یہ شرف ہے کہ وہ ولایت میں چاہے آتا ہے پروردگار کی وجہ سے، مگر پروردگار عالم نے اسے بھی یہی عہدہ دیا، انما ولیکم اللہ، یقیناً اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ورسول ہو، اور اس کا رسول تمہارا ولی ہے، والذین
اور وہ اس عالم میں زکوٰۃ دیتے ہیں کہ جب کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں وہم راکعون. دیکھیے برادران عزیز، یہ ہے یعنی اس کے حوالے تو بہت تفسیر نمونہ میں بھی آپ دیکھیں گے تو بہت حوالے مل جائیں گے. طبری کے اندر بھی، طبری کی تفسیر بہت معروف تفسیر ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کو نقل کیا. تو میں آپ سے گزارش کروں کہ ہوا کیا تھا. ہوا یہ تھا کہ مولا کائنات نے حالت رکوع میں رکھا. ایک آیا سائل سوال کرتے ہوئے، اب ذرا دیکھیے واقعہ. سائل آیا سوال کرتے ہوئے مسجد نبوی میں، پیغمبر اکرم نے متوجہ کیا اور امیر المومنین نے اپنے ہاتھ کی طرف متوجہ کیا. پیغمبر اکرم نے سب کو متوجہ کیا، مولا کائنات نے اس سائل کو اپنے ہاتھ کی طرف متوجہ کیا. حالت رکوع میں تھے، وہ قریب آئے، اس نے انگوٹھی لی اور خوش ہو کر دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا. اب یہ قضیہ کیا ہے کہ نماز ہو رہی ہے قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے، اللہ قریب ہونے کے لیے. تو علی جب نماز پڑھ رہے ہیں انتہائی قرب کی منزل پر، اس سائل کی صدا گئی خدا کی بارگاہ میں، اور جب خدا کی بارگاہ میں وہ صدا پہنچی تو علی قرب کی اس منزل پر ہے، صدا وہاں پہنچی، علی نے ولایت کا مظاہرہ کیا اور اس کو یہ انگوٹھی دی. اور نتیجہ کیا نکلا کہ پروردگار عالم نے اس آیت کو قصیدہ بنا کر نازل کر دیا. اب میں کیا کروں کہ ہوا یہ کہ بعد میں بہت سارے احباب اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کی ہم بھی کوشش کریں، کہ ہم بھی ٹرائی کریں. کہ کس چیز کی کوشش؟ کا ہمارے لیے کوئی آیت نازل ہو جائے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی نماز میں حالت رکوع میں. کہا ٹھیک ہے، اگر اس انداز سے تم پڑھ سکتے ہو نماز اور ایسا کوئی موقع آ جائے تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوشش کر کے دیکھ. اگر اس کے بعد اگر انہوں نے کوشش بھی کی، اب کوشش کیا کی؟ انگوٹھی ہاتھ میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان اسی طرف ہے کہ ابھی وہ پلانٹڈ سائل آئے گا. یعنی یہ سائل آئے اس موقع پر، یہ کیسے ہوگا؟ کہ پہلے سے پلانٹڈ ایک سائل کہ تم اس طرح سے سوال کرنا، پھر ہم اشارہ کریں گے، تو جب اشارہ کریں گے تو تم انگلی سے انگوٹھی نکال لینا اور پھر ہو سکتا ہے کہ آیت ہمارے لیے بھی نازل ہو جائے. تو اب نماز شروع کی، اور جب نماز شروع کی تو دھیان اسی طرف ہے. جب نماز شروع کی تو دھیان تو اسی طرف ہے کہ ابھی وہ آئے گا، ابھی وہ آئے گا، ابھی وہ آئے گا. اور وہ آنے والا بھی تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو رکوع بھی لمبا ہو گیا کہ وہ آیا نہیں ابھی تک. اور پھر جب وہ آ گیا اور اس نے صدا بلند کی تو جلدی سے اپنا ہاتھ اس کی طرف اور اس نے انگوٹھی تو نکال لی. اس طرح سے کئی نمازیں ہو گئی، کئی انگوٹھیاں چلی گئی، آیت نہیں اتری. تو اب یہ آئے پیغمبر اکرم کے بعد اللہ کے رسول آیت کیوں نہیں نازل ہوئی؟ کہ میری مرضی سے آیت نازل نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی سے نازل ہوئی. اب برادران ایسی ہوا کیا؟ بات یہ ہے کہ اب پوری نماز تو اس توجہ کے ساتھ ہے کہ ابھی آئے گا، ابھی آئے گا. تو قربتاً اللہ کہاں ہے؟ وہ علی کی نماز تھی کہ قربتاً اللہ ہو اور پھر انگوٹھی جائے اور آیت قصیدہ بن کر نازل ہو. اور اس طرح کی 2 نمبر نمازیں ہوتی ہیں تو نماز بھی جاتی ہے اور انگوٹھی بھی جاتی ہے. بھول بھیجے گا محمد والے محمد. اگر ایک انسان ہے خدا کے نماز پڑھنے آ رہا ہے تو خیالات بھی آ رہے ہیں، وسوسے بھی آ رہے ہیں. تو خیالات اور وسوسے شیطان کا حملہ ہے. انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو اس طرح سے مرتب کرے کہ اگر خیال آ بھی رہا تو اس خیال کو اپنے دل میں ٹھہرنے، اس سے نظر انداز وہ اپنی نماز کو آگے بڑھائے اور اپنی توجہ خدا کی طرف رکھے. آپ غور فرمائیں تو اس کی نماز صحیح تو مان لی جائے. جیسے کہ ایسا تو کوئی انٹینشن نہیں، کوئی مقابلے بازی والا معاملہ تو ہے. لیکن آپ ذرا غور کیجیے ہوتا کیا ہے کہ انسان اگر اپنا چہرہ قبلہ رخ رکھے، اپنا سینہ قبلہ رخ رکھے، رکوع کرے ساکن جسم کے ساتھ، سجدہ کرے ساکن جسم کے ساتھ، بالکل نماز ٹھیک ہو جائے. مگر اب کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یہ ہے کہ ٹھیک ہے جسم تو قبلہ رخ ہے، نہ دائیں ہوا نہ بائیں. نماز کے دوران مبتلا نماز کو ذہن پہ انسان کہکا نہیں لگا سکتا، اور کہکا لگا لیا تو ظاہر ہے کہ یہ تو مسرت کا اظہار ہو گیا.
اور نماز جہاد کا نام ہے، جہاد کا نام ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کہ نماز اس شان کی ہونی چاہیے کہ جہاں پر کہا بھی نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں، یہ جہاد مسلسل ہے۔ اب غور فرمائیے برادران عزیز کہ کیسا جہاد بالنفس کہ جس کے اندر چہرے پر بھی کنٹرول ہے، ہاتھوں پر بھی کنٹرول ہے، زبان پر بھی کنٹرول ہے۔ لیکن اب خیالات کا معاملہ جو ہے وہ سب سے ہٹ گیا کہ شیطان اپنی پوری طاقت صرف کر دیتا۔ محراب کو محراب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، محراب حرف سے نکلا ہے کہ جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، تو جہاں پر جنگ ہو رہی ہے وہاں پر کوئی تو ہے کہ جس سے جنگ ہو رہی ہے، مسرت کے تقاضے ہیں، خواہشات نفس ہیں، ان سے جنگ ہو رہی ہے، اور سب سے بڑھ کر شیطان سے جنگ ہو رہی ہے۔ اور شیطان ادھر ادھر دھیان کو لگانا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنے جسم کو تو کنٹرول کر لیا، مگر کیا خیالات کبھی ادھر وسوسے کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ تو انسان نماز مکمل کرنے کے بعد ٹھیک ہے وہ نماز صحیح ہو گئی، مگر وہ سمجھا کہ وہ جیتا اور شیطان نے اعلان کر دیا کہ ہم جیتے۔ معاملہ تو یہی کہ انسان نے نماز مکمل کی، اس نے کہا ہم جیتے، شیطان ہار گیا۔ شیطان نے نعرہ لگایا ہم جیتے، اس لیے کہ بہرحال اس کے خیالات کو تو میں نے دائیں بائیں کر دیا۔ اب کوئی ایسی نماز ڈھونڈ کر لائے کہ جہاں پر شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ دھیان ادھر سے ادھر ہو گئے، تو اب ہوگا کیا کہ شیطان چاہے ناک بن کر آئے یا سانپ بن کر آئے، انگوٹھا چلانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر نماز میں وہ انہماک ہے کہ نماز میں کوئی فرق نہیں آ رہا، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوتی ہے اور حاجب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے شیطان ہار گیا، زین العابدین جیت گیا۔ آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ اس کے بعد ایسی جب عبادت ہوتی ہے تو جو عبادت کرنے والا ہوتا ہے اسے عابد کہا جاتا ہے، اور جو عابد ہوتا ہے وہ صف عابدین میں ہوتا ہے۔ صف عابدین میں ہونا اور ہے، زین العابدین ہونا اور ہے۔ تو سجدہ کرنے والا ہوتا ہے اس کو ساجد کہا جاتا ہے، تو ساجد ہوتا ہے وہ ساجدین کی صف میں ہوتا ہے۔ صف ساجدین میں ہونا اور ہے، سید الساجدین ہونا اور ہے۔ نہ ہم ان جیسا سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ان جیسی اور نہ ہم ان جیسی عزاداری کر سکتے ہیں۔ میرے نوجوان دوست ہمیشہ یاد رکھیں کہ سجاد سے بڑھ کر نہ نماز گزار کوئی ہوا ہے، نہ سجاد سے بڑھ کر کوئی عزادار ہوا ہے۔ نہ نماز میں کبھی کمی آنے دیجیے اور نہ ہی کبھی عزاداری میں کمی۔ آپ کا جذبہ، آپ کا جوش، آپ کا ولولہ قابل تحسین ہے۔ بارش ہو جائے، حالات خراب ہو، کچھ بھی ہو جائے، انسان جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ذکر حسین میں مصروف رہتا ہے۔ ذکر حسین عزاداری کا دوسرا عنوان ہے۔ یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ وہی سید سجاد کہ جس کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہے اور جس کے سینے پر ماتم کا نشان ہے۔ آپ اگر دیکھیں واقعاً برادران عزیز یہ دونوں نشان وہ ہیں کہ جو پیرو سید سجاد ہونے کی نشانی ہے۔ یہ نشان خود سجاد کے پیروکار ہونے کی نشان ہے۔ اگر ایک انسان سجاد کا ماننے والا ہے اس کے ماتھے پر سجدگاہ کا نشان ہونا چاہیے، اور چونکہ وہ عزادار کا ماننے والا ہے لہذا اس کے سینے پر ماتم کا نشان ہونا چاہیے۔ وہ اسی شان سے اپنی زندگی گزارے گا، نہ یاد الہی کو کبھی فراموش کر سکتا ہے اور نہ کبھی اس یاد حسین کو فراموش کر سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یاد الہی باقی ہے۔ حقہ کے بنا لا الہ الا حسین معین الدین اجمیری نے ایسے نہیں کہا، واقعاً اس مصرے کے اندر بہت گہرائی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا پس بنا لا الہ گردید اصل کہ وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا۔ آپ ذرا دیکھیے برادران عزیز، انصافاً دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ اس وقت سجدہ کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ مولا کائنات کا سجدہ بھی معمولی نہیں تھا، بے شک مولا کائنات کا سجدہ کیا کہتا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا کہ جس امام کو ہم زین العابدین کہتے ہیں اس امام نے دربار یزید میں جب خطبہ دیا ہے تو مولا کو زین العابدین کا وہ خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ جب مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں چوتھے امام نے تو مولا کے لیے لفظ استعمال کیا زین العابدین، وہ عبادت گزاروں کی زندہ جس کو دنیا زین العابدین کہے وہ ہمارا چوتھا امام، اور چوتھا امام جس کو زین العابدین کہے وہ علی بن ابی طالب، اور وہ علی بن ابی طالب سجدہ ان کا بھی یاد رہا ہے، اور وہ سجدہ جو حسین ابن علی نے کیا سجدہ وہ بھی یاد رہا۔ اگر اس سب کے بعد جب شام غریب آئیں خیمے جل گئے، بیویاں ٹوٹ چکی، عابد بیمار کا بستر کھینچا جا چکا،
عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، عابد بیمار کی پشت تازیانوں سے سیاہ ہونا شروع ہو چکی، اور ایسے میں سید سجاد نے باقی رات جو گزاری ہے، برادران اہل سنت کے علماء نے لکھا وہ کیفیت کہ جب خیموں کی راکھ نظر آ رہی ہے اور سید سجاد نے باقی رات ایک سجدہ شکر میں گزاری، اور زبان میں جملہ لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا۔ کوئی اس عبادت کی مثال لا سکتا ہے؟ یہ ایسے ہی سید الساجدین نہیں ہے، واقعاً جناب زینب اور سید سجاد نے کیا مثالیں قائم کی کہ بھتیجا وہاں سجدہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں سجدہ شکر کر رہا ہے، اور مقتل میں جناب زینب آتی ہیں تو پامال شدہ لاشا اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار آل محمد کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں رکھنا۔ کیا عبدیت ہے، کیا توکل ہے، کیا للہیت، کیا رضائے پروردگار پر راضی رہنے کی خو ہے، کیا اخلاق ہے، کیا حسن ہے اس عبادت کے اندر۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں برادران عزیز، یہ سید سجاد اپنی دادی فاطمہ زہرا کے ساتھ کتنی مشابہت کرتے ہیں، بس یہ چند مشابہتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں اور مجلس کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ ظاہر ہے کہ اختتام پر تابوت سید سجاد بھی برآمد ہوگا، دادی اور پوتا کتنی مشابہت ہے۔ شیخ صدوق خصال کے اندر لکھتے ہیں البکاؤن خمس، کہ رونے والے اور سخت گریہ کرنے والے تو بس 5 بھی ہوتے ہیں۔ آدم فراق جنت میں روئے، یعقوب فراق یوسف میں روئے، یوسف فراق یعقوب میں روئے، مگر ان سب سے زیادہ دادی اور پوتے نے گریہ۔ فاطمہ زہرا کا گریہ بے مثل و بے مثل، سید سجاد کا گریہ بے مثل و بے مثل، فاطمہ زہرا کا اتنا گریہ اتنا گریہ اتنا گریہ کہ مدینے والے کہہ رہے ہیں ابو الحسن فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں یا دن میں آنسو بہائیں یا رات میں گر جائیں، ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ یہ کیا تعزیت کا انداز ہے کہ بیٹی باپ کو رو رہی ہے اور امت روک رہی ہے، اور امام مظلوم امیر المومنین آئے جناب سیدہ کے پاس اور پیغام پہنچا ہے تو جناب سیدہ کہتی ہے اے ابو الحسن مدینے والوں سے کہیے نبی کی بیٹی اب زیادہ دنوں کی مہمان ہے، اب تو چند دنوں کی بات، اس کے بعد زہرا دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، مگر پھر بھی ان کی خاطر اتنا میں کروں گی کہ رات میں گھر میں گریہ کروں اور دن میں گھر سے باہر چلی جاؤں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر وہ منظر ہمارے سامنے آتا ہے کہ صبح ہوتی ہے سیدہ حسن اور حسین کو لیتی ہیں، ہاتھوں میں عصا ہے اور اس جگہ جاتی ہیں جو جنت البقیع کے قریب ہے، وہاں پر ایک کھجور کا درخت ہے، اس درخت کے سائے میں بیٹھ کر جناب سیدہ اپنے بابا کو یاد کرتی۔ ایک دن جناب سیدہ جب گھر پر واپس آئی ہیں تو مولا نے چہرے پر تمازت کے آثار دیکھا، ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ زہرا دھوپ سے متاثر ہوئی، تو مولا کو یاد آیا بی بی آپ کو درخت کے سائے میں بیٹھا کرتی تھی، یہ چہرے پر تمازت کے آثار کیسے؟ تو سیدہ کہتی ہے جانے دیجیے ابو الحسن پوچھ کر کیا کریں گے؟ مولا اصرار کرتے ہیں نہیں بنت رسول بتائیے، اور جناب سیدہ کہتی ہے ابو الحسن امت کو یہ بھی گوارا نہ ہو جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر میں اپنے بابا کو یاد کرتا، وہ درخت اپنی جگہ پر باقی رہتا، آج جب میں گئی وہ درخت کٹا ہوا، میں سارا دن دھوپ میں بیٹھ کر اپنے بابا کو یاد کرتی ہوں، لہٰذا یہ چہرے پر تمازت کے آثار ہے۔ جس کے بعد مولا کائنات نے وہ گھر قائم کیا جس کا نام تھا بیت الحسن، پہلا امام پڑھا، پہلا عزا خانہ۔ جناب سیدہ جاتی ہیں اور عجیب مجلس پڑھتی ہیں کہ جس میں سننے والے معصوم حسن اور حسین ہیں، ذاکرہ خود جناب سیدہ ہے، اور تو جناب سیدہ کیا پڑھتی ہوں گی مجھے نہیں معلوم، مگر اپنا کہا ہوا مرثیہ ضرور پڑھتی ہوں کہ صبت علیہ مسائل لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر وہ مسائل کہ اگر گرم دنوں پر پڑھتے تو تاریخ راتوں میں تبدیل ہوگا۔ یہ فاطمہ زہرا کا گریہ ہے اور وہ پوتے کا گریہ ہے، تو کل آپ سن کے چکے کہ جب سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ مولا کب تک آنسو بہائیں گے، تو سید سجاد نے یہی کہا تھا نا یعقوب کا ایک بیٹا نظروں سے ہو جائے گا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے تو 18 یوسف میری نظروں کے سامنے سے باہر، وہ دادی کا گریہ اور یہ پوتے کا گریہ، یہ پہلی شباہت اور پہلی مماثلت۔
اب آئیے دوسری مماثلت، دوسری شباہت کی طرف، دادی اور پوتے کے درمیان۔ غسل دینے والا غسل دیتے ہوئے کبھی بھی روتا ہوا باہر نہیں، غسال کبھی غسل دیتے ہوئے میت کو روتے ہوئے باہر نہیں آتا۔ ہاں ہمیں دو موقع ایسے نظر آئے کہ جہاں پر غسال چیخ مار کر باہر آئے۔ زینب نے کہ بابا آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ آواز بلند نہ ہو، یہ آپ اس طرح سے گریہ کر رہے ہیں؟ کہ ہاں فاطمہ زہرا کے پہلوئے شکستہ کو دیکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، میں چیخ مار کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ یہ زہرا کا جنازہ ہے۔ اور اب آئیے ایک اور جنازہ جو مدینہ منورہ میں، جب چوتھے امام کو غسل دے رہے تھے میرے پانچویں امام کو چیخ مار کر رونے لگا۔ زہرا کا شکستہ پہلو دیکھا، مولا نے دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں اے امام باقر آپ نے کیا دیکھ لیا کہ جس کے بعد آپ چیخ مار کر رو رہے ہیں؟ تو پانچویں امام کہیں گے کوئی ایک چیز ہو تو میں بتاؤں، گلے میں توق کا نشان دیکھ کر رو دیا، پشت پر تازیانوں کے نشان دیکھ کر میں رو دیا، میں گریہ کرنے لگا، وہ تمام مظالم یاد آنے لگے اور میں نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ ہاں ان دو جنازوں کے علاوہ ایک تیسرا جنازہ بھی ہے کہ جس کو غسل دیتے ہوئے غسالہ چیخ مار کر باہر آیا۔ آئیے میرے ساتھ شام کے زندان میں چلیے، جب غسالہ سکینہ کو غسل دے رہی تھی چیخ مار کر باہر آیا۔ اے بیویوں مجھے بتاؤ اس بچی کو کتنے مذائق کا سامنا کرنا ہوگا کہ میں کوشش کرتا کہ تھک چکی مگر اس کا کرتا خون کی وجہ سے اس کی کمر سے ایسے چمک چکا ہے کہ الگ نہیں ہوگا۔ وہ فاطمہ زہرا کو غسل دیتے ہوئے مولا کائنات کا چیخ مارنا، وہ چوتھے امام کو غسل دیتے ہوئے پانچویں امام کا چیخ مارنا، اور وہ غسالہ کا زندان شام میں سکینہ کو غسل دیتے ہوئے چیخ مارنا، یہ ایک اور مناسبت ہو گئی۔ اور اب آئیے تیسری مناسبت کہ جب بھی کہیں ذکر حسین ہوتا ہے اور مصائب کا بیان ہوتا ہے اور گریہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسا اس وقت آپ کر رہے ہیں، تو مجلس میں دادی بھی آتی ہے اور پوتا بھی آتی ہے۔ زہری کا بہت مشہور واقعہ ہے نا، سید سجاد کو بٹھایا گیا ہے سر مقام پر ممبر کے قریب، مگر جب مسائل میں اس طرح کا گریہ ہو تو سجاد پھر وہاں پر نظر نہیں آتا، وہ چلے جاتے ہیں جہاں پر عزاداروں کی چھوٹیاں اور نالیں۔ سادات مجھے معاف کریں مگر میں یہ جملہ مکمل کرنا چاہتا، اور جب زہری بعد میں اگر سوال کرتا ہے، جب گریہ ختم ہوتا ہے تھمتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ سجاد وہاں پر بیٹھے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر کہتا ہے مولا آپ کو تو میں نے ممبر کے قریب بٹھایا تھا تاکہ ہاں وہ تیری قدردانی تھی، مگر مجھے